آواز بلند صلوات برائے تاجیل غجر دوران عجل اللہ تعالی فرج الشریف علیہ الصلوات برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات عادتاً نہیں عبادتاً پرخلوص صلوات مزاج کی نوازتوں پہ ناگوار نہ گزرے تو بس ان کو ایک مرتبہ پھر صلوات کی گونج سے معطر فرما دیجئے ہدیہ صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العطہی الحشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ثم الصلاة والسلام على السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغزنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ والسکر اشجاع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الساکب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی امیر المومنین وارث النبیین کامل الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج الوقعین حسبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسدین والمارکین فاتح البدر والأحد والخیبر والخندق الذي هو عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذي قیل فی شانہ النظر الى وجہ علی عبادہ حب علی عبادہ ذکر علی عبادہ حیدری سامعین ذیوقار فرزندان عالم اسلام برادران اہل سنت معزز علماء کرام عاشقان محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے اگر تو حیران ہو کہ کرسی کیوں اٹھوا دی اور ڈائس پہ کیوں آ گیا تو پہلا قضیہ میں سارٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ذہن یقیناً تبادر یہ کر رہا ہوگا تو وہ جسارت تھی بزرگان علماء کرام کی موجودگی میں کہ میں کرسی پہ بیٹھ جاتا تو یقیناً وہ مناسب نہیں تھا، اسی لیے یہاں ڈائس پہ آ گیا. لیکن ڈائس پہ آنے سے بھی کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، وہی پرانی باتیں ہی ہوں گی، اسی تنگ میں ہوں گی، لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا. سب سے پہلے تو آپ کو
مبارکباد. باجماعت صلوات کی تلاوت فرمائیے گا جی. سب سے پہلے تو عالم اسلام کو تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. اس کے بعد علماء کرام کی موجودگی میں مکتب تشیع کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے تمام عالم اسلام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 12 ربیع الاول برادران اہل سنت آمد مصطفیٰ مناتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں، جس کا مثال یہ آج کا جشن بھی ہے. البتہ میں کھلے دل کے ساتھ قبول کر رہا ہوں ہمارے یہاں 12 کی روایت بھی ہے، لیکن جسے قبول کیا گیا وہ 17 کی ہے. 17 کو ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں. جھگڑا 12 اور 17 پہ ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے. 12 ربیع الاول تو تب آئے گی نا کہ جب چاند نظر آئے گا، دیکھنے والوں کو چاند دکھے گا تو 12 ربیع الاول اناؤنس ہو جائے گی. یعنی تاریخیں موقوف ہیں چاند پر، اور چاند ابھی چاند نہ تھا، میرا نبی نبی تھا. ابھی شمس و قمر نہ تھے، میرا نبی نبی تھا. تو جو تاریخ سے پہلے موجود ہو اس کی آمد پہ جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے. حیات مصطفیٰ اگر میں سمرائز کروں، بھائی ایکو تھوڑی کم کیجئے گا، ایکو ہے سر والی، میں ہوں بے سرا، تو بات تو نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، بیس بنی رہے، آواز مائک کی کھلی رہے، ایکو گھٹی رہے، تاکہ میں جو ہے گفتگو اپنے معزز سننے والوں تک پہنچا سکوں. ابھی چاند چاند نہ تھا، میرا نبی نبی تھا. اور یہ روایت ہے متفق علیہ. ایک تو زندگانی ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں آنے کے بعد ہے، لیکن ہم شروع کریں گے من الابتدا، ابتدا سے. یعنی اول ما خلق اللہ نوری، صحیح کے اندر بھی موجود، ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اچھا کب خلق کیا یہ پیش کرتا ہوں. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، یہ کانا یکون سے نکلا کنتو، میں تھا کیا نبی، و آدم بین الماء والطین، تب کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اب رسول کب سے تھا؟ جب کائنات میں فقط خدا تھا. خدا کب تھا؟ آؤ مکتب تشیع کی توحید تمہیں سناؤں. نہ میں حل کر سکتا تھا، نہ کوئی اور اس کا جواب دے سکتا تھا. چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا اللہ کب سے تھا؟ فرمایا کان اللہ لم یکن کانا، وہ تب بھی تھا کہ جب تھا بھی نہیں تھا. وہ تب بھی تھا کہ جب تھا بھی نہیں تھا. نبی کب سے تھا؟ جب بس وہ تھا. اول ما خلق اللہ نوری کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کب سے تھا؟ عدم کی ظلمت فضا امکان کو گھیرے ہوئے تھی. سمت اپنی وجوہ کے لیے مشرق و مغرب شمال و جنوب کی محتاج تھی. پہاڑوں کی بلندی فوقیت کے جویاں تھی. کار دسریہ پستی کا متلاشی تھا. زمین بسنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی. آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا. نہ گل تھا نہ بھوٹا تھا، سارا جہان سونا تھا. نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ ستارے تھے نہ دمک تھی، نہ گجے تھے نہ چٹک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی. ایک تھا وہ مخلوقات میں نور اول بنانے والا، ایک تھا وہ مخلوقات میں نور اول بننے والا، ایک تھا وہ بے مثال بنانے والا، ایک تھا وہ بے مثال بننے والا، ایک تھا وہ بے عیب بنانے والا، ایک تھا وہ بے عیب بننے والا. اللہ رب العزت مخلوقات میں نور اول بنا رہا تھا، میرا نبی نور اول بن رہا تھا. اللہ بے مثال بنا رہا تھا، میرا نبی بے مثال بن رہا تھا. اللہ بے عیب بنا رہا تھا، میرا نبی بے عیب بن رہا تھا. اور اگلا جملہ میں نے نہیں، امام سیوطی نے بھی لکھا کہ اس نے اتنا بے عیب بنایا کہ سایہ مصطفیٰ کو ختم کر دیا. اب یہ میری آواز کھینچ رہا بھائی، ابھی کو گھٹائی ہے تو پتہ نہیں کیا کر رہے آپ.
آواز نہ کھینچے. اس نے اتنا بے عیب بنایا کہ سایہ مصطفیٰ کو بھی ختم کیا صرف اس لیے. اگر اس نظریے کو مان لیا جائے, امام سعودی کا نظریہ, اگر اس نظریے کو مان لیا جائے, اللہ نے سایہ مصطفیٰ ختم کیا کہ کہیں اس کا سایہ اس کی مثال نہ ہو جائے. پھر شیعہ سنی صاحبان جملہ عقیدوں کے دامن میں باندھ کے لے جائیے گا کہ جب سایہ مصطفیٰ کو ختم کیا کہ کہیں اس کا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے, تو اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو جس کا سایہ اس جیسا نہیں ہوتا پھر ہمسایہ بھی اس جیسا نہیں. غلام ہے غلام ہے غلامی ہے رسول میں کہو نا عشق مصطفیٰ سلیمان علی حق نعرہ حیدری. توجہ ہے آپ. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو کیا کیا؟ خلق کیا. علماء کرام موجود ہیں. جب خلق کیا تو نور مصطفیٰ ہے مخلوق, نور مصطفیٰ ہے مخلوق, وہ ہے خالق, اور کائنات کے اندر بس وہی خالق ہے. 14 بھی مخلوق ہیں, علی بھی مخلوق, رسول بھی مخلوق, لیکن رک جائیے گا, تمہارے جیسی نہیں ہے. اس لیے کہ جن پہ خود مخلوق نازاں ہو انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. جن پہ عبدیت نازاں ہو انہیں آل محمد علیہ السلام کہا جاتا ہے. سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, یعنی نور مصطفیٰ ہے مخلوق. خالق کون ہے؟ خدا بند متعال. قرآن اٹھائیے, الذی خلق الموت والحیات, وہی تو ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا, والحیات, حیات کو بھی خلق کیا. اچھا, جب موت خلق ہوئی تو موت ہے مخلوق, اور جو مخلوق ہو وہ وجود رکھتی ہے, وہ معدوم نہیں ہوتی. دقیق پیسے میں حل کرتا ہوں, بات کو آگے پہنچاتا ہوں. اس نے خلق کیا موت کو اور حیات کو بھی, یعنی موت بھی مخلوق, حیات بھی مخلوق. ہم جو موت سمجھے ہیں وہ موت نہیں ہے, جسے ہم نے موت سمجھا ہے وہی تو دراصل حیات ہے. موت کا تذکرہ پہلے کیا, حیات کا تذکرہ بعد میں کیا. موت مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ حیات مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اب کائنات کے اندر کیا کچھ ہے جو مخلوق ہے؟ یہ چرند مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ پرند مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ آسمان مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ ستارے مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ سیارے مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ جتنا آپ عباس حیدری بھائی کے آگے بولے نا, ٹھیک ہے, اگر میں نے پہلی بار یہاں سنا ہوتا تو میں اپنا لکھوایا ہوا جشن کٹوا دیتا. 10-11 زکات کی یہاں ہمارے یہاں اسلام آباد پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ اگر پہلی بار سنتا تو میں تو کٹوا گیا تھا آپ کو کہ بھائی جس کے آگے مجمع نہیں بولتا میں اسے کیا پڑھاؤں گا. لیکن کم از کم تھوڑی سی ہاں کیجئے گا, تھوڑی سبحان اللہ کیجئے گا. جتنا آپ چلیں گے اتنا میں چلوں گا. کائنات کے اندر ہر چیز مخلوق ہے. ستارے مخلوق ہے, سیارے مخلوق ہیں, آسمان مخلوق ہے, زمین مخلوق ہے, سمندر مخلوق ہے, دریا مخلوق ہے, میں مخلوق ہوں, علماء کرام مخلوق ہیں, مفتیان دہر مخلوق ہے, مفتیان دہر مخلوق ہے, رسول کا ہر امتی مخلوق ہے. جب ہم سب ہیں مخلوق تو رسول کے لیے کہا اول ما خلق اللہ نوری, یعنی ستارے مخلوق ہے, میرا نبی اول مخلوق ہے. سیارے مخلوق ہے, میرا نبی اول مخلوق ہے. چاند مخلوق ہے, میرا نبی اول مخلوق ہے. زمین مخلوق ہے, میرا نبی اول مخلوق ہے. آسمان مخلوق ہے, میرا نبی اول مخلوق ہے. دریا مخلوق ہے, میرا نبی اول مخلوق ہے. سمندر مخلوق ہے, میرا نبی اول مخلوق ہے. کل کائنات مخلوق ہے, میرا نبی اول مخلوق ہے. موت مخلوق ہے, میرا نبی اول مخلوق ہے. قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات, حیات مخلوق ہے, میرا نبی اول مخلوق ہے. اگر قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ موت مخلوق ہے اور حیات مخلوق ہے تو پھر روایت کا میرا نبی اول مخلوق ہے. تو جو اس موت و حیات والی مخلوق سے پہلے ہو, نہ تمہاری موت مرے گا نہ تمہاری زندگی جیے گا. جو کائنات محمد
توجہ ہے آپ کن تو نبی و آدم و بین الماء والتین. واصف علی واصف یاد آ رہے ہیں, 4 مصرے عمر کر دیے انہوں نے کہا یہ کن کے زمانے سے بھی پہلے کی کہانی ہے. دو عالم میں محمد کا نہ ثانی تھا نہ ثانی ہے, فنا ہے زیر قدم بقا پہ حکمرانی ہے, محمد کے غلاموں کی بھی ہستی جاویدانی ہے. یعنی سلمان کی ہستی جاویدانی ہے, قمبر کی ہستی جاویدانی ہے, مقداد کی ہستی جاویدانی ہے, بوزر کی ہستی جاویدانی ہے. اور میں سہارا لوں برادران کی نعت کا, کیا خوبصورت عمر کر دی نعت آپ نے. پڑھنے والوں نے بھی عمر کی, لکھنے والوں نے بھی عمر کی کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ گلستان مصطفیٰ کی ان بلبلوں کو سلامت رکھے جو عشق مصطفیٰ میں شان مصطفیٰ الفاظ لے کے آتی ہیں. میں مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بات کو ایڈمائر کر رہا ہوں کہ لا شک کبھی زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اگر محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا پھر محمد کو پالنے والے ابو طالب کا کفن کیسے میلا. چمن چمن گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, جدھر جدھر ہوا چلی, کل ایمان کل قرآن علی حق نعرہ حیدری. کون تو نبی و آدم و بین الماء والتین, بنایا سب سے پہلے, بھیجا سب سے آخر میں. لیکن بھیجا کس انداز میں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ماں کے بعد الا یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. یہ علماء کرام سے جا کے پوچھئے گا, حصر یعنی محصور کر دینا. میں نے آپ کو فقط اور فقط عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا جب بھیجا تو پھر آیا کس مقام پہ, آیا کس کی گودی میں. بھئی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی جب خانہ خدا کی دیواریں بلند کر رہے تھے. سورہ بقرہ کی چند آیات پڑھوں گا اور بات کو پھر آگے لے کے جاؤں گا. حضرت ابراہیم پکارے جب خانہ خدا کی دیواریں بلند کر رہے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ کیا کیک لا رہے ہیں؟ اچھا کیک ہے. میں نے کہا کیک ہے تو چھوٹا ہے, یہ مجمع کی تعداد دیکھو, کیک کا سائز بھی دیکھو. توجہ ہے بابا, اب بیدار بھی تو میں نے رکھنا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کی وکالت کر رہا ہوں, انشاءاللہ اگلے سال بڑا ہوگا. اگر یہ کیک ہوا تو احتجاج آپ بھی کر سکتے ہیں. توجہ ہے, آپ کی توجہات دائیں بائیں نہ ہونے پائے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب وہاں سے کوئی عزیز آ رہا ہے تو پھر آپ وہاں پہ دیکھیں گے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعائیں مانگتے جا رہے تھے. کیا, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. باراللہ چاہتے یہ ہیں ہمارے خاندان میں ذریت مسلمہ آئے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, ایک ذریت مسلمہ ہر دور میں ہمارے خاندان میں آئے جو کہ مسلمان ہو. پتہ چلا ذریت ابراہیم نان مسلم نہیں ہو سکتی. جاؤ تاریخ سے یا تو خطبہ نکاح رسول اللہ نکال دو یا عرفان ابو طالب پہ کامل اعتقاد رکھ لو. میں ایک جملہ نکاح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے لگا ہوں. متفق علیہ ہے, تاریخ نگاروں نے لکھ دیا کہ جب حضرت, اب قرآن کہہ رہے ہیں نا, حضرت ابراہیم نے کہا میری نسل میں کوئی بھی نان مسلم نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو طالب نے جب خطبہ نکاح پڑھا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریت اسماعیل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زرع ابراہیم قرار دیا, جس نے مجھے ذریت اسماعیل قرار دیا. بالفاظ دیگر ابو طالب کہہ رہے ہیں میں ابراہیم کی نسل سے ہوں. ابراہیم کہہ رہے ہیں میری نسل میں کوئی نان مسلم نہیں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ نبی کے سامنے بیٹھ کے خطبہ نکاح غلط پڑھتے تو نبی روک دیتے, چچا جان میرا
کہا تو غلط نہ پڑھیے، لیکن نبی خاموش رہے، جانتے تھے یہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہے، اب ہمارا درود نہیں بھائیوں والا درود پڑھ لیتے ہیں۔ تو شوہر میں بیٹھ کے برادران عالم اسلام اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ آپ نے کہا محمد پہ درود ہو، محمد کی اولاد پہ درود ہو، ویسا ہو جیسا ابراہیم پہ تھا، ابراہیم کی اولاد پہ تھا۔ قرآن نے کہا ابراہیم کی اولاد نان مسلم نہیں، ابو طالب نے کہا میں ابراہیم کی نسل سے ہوں، تو پھر جملہ کہوں کون ہے ابو طالب؟ کسے کہا جاتا ہے ابو طالب؟ کہ جس پر نماز میں اگر درود نہ پڑھا جائے اللہ اپنی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ میں نہیں کہہ رہا، شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن کفاکم من عظیم القدر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ شافعی کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں اے آل محمد آپ کی محبت، آپ کی مودت، آپ کی ولایت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ تو جو نماز میں علیہ السلام ہو، جو نماز میں رحمت اللہ علیہ ہو، تو اب حضرت ابراہیم کی دعائیں پڑھ لیتے۔ اگلی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، میرے اللہ ایک رسول کو انہی میں سے مبعوث کر لے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے، انہیں حکمت کی تعلیم بھی دے، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ اور ادھر سورہ جمعہ کے اندر بھی یہی دعا ہے، لیکن ایک تغیر و تبدل ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب اہداف بعثت مصطفیٰ پہ بات نہیں کروں گا، فقط اتنا کہ وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ اور نبی نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں، کیا بنا کے بھیجا؟ جو آپ منا رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی۔ بھائی اگر عید میلاد النبی سمجھ میں آئے تو عید غدیر پہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی سمجھ میں آئے تو عید مباہلہ پہ اعتراض بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عید یعنی جو ہر سال لوٹ کے آتی ہے، میلاد ظرف کا صیغہ ہے، یعنی میلاد النبی یعنی نبی کی ولادت، محمد کی نہیں، نبی کی ولادت۔ آپ میلاد النبی کہہ کے خود اقرار کر رہے ہیں 40 سال بعد نہیں بنا تھا بلکہ بن کے آیا تھا، بن کے آیا تھا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ گودی مادر میں بولے تھے نا، وآتیناہ الحکم سبیا۔ اب آئے کدھر آئے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام، بی بی آمنہ صلوات اللہ علیہا۔ اور اب تاریخ کا اختلاف ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا یا تو ولادت کے 2 ماہ بعد بابا کا انتقال ہوا یا 2 ماہ قبل از ولادت بابا دنیا سے چلے گئے۔ طے ہوگی بات؟ جھولی تھی حضرت عبد المطلب کی، بچے کا رکھنا تھا نام حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن۔ اب یہاں پہ پھر روایتیں جدا ہے کہ ماں نے نام تعلیم کیا تھا، یعنی ماں نے رکھا گیا، ماں نے خواب دیکھا تھا۔ دوسرا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ جم اس طرح سے ممکن ہے کہ بی بی آمنہ صلوات اللہ علیہا نے خواب دیکھ کر عبد المطلب کو بتایا، انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوری کرتے ہوئے نام محمد رکھ دیا 7ویں دن۔ جب نام محمد رکھا تو پہلے تو کسی کا نہیں تھا، سارے چونک کے۔ کیا آپ کو بزرگوں سے رغبت نہیں ہے کہ ان کے ناموں پہ نام نہیں رکھ رہے؟ آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ کہا یہی تو ہے جو عرش پہ بھی تعریف کیا جانے والا ہے،
जो फर्श पे भी तारीफ किया जाने वाला है। नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शिया सुन्नी साहिबान क्या रखा? मोहम्मद। अब आलम इस्लाम के उलमा से यहाँ मुझे एक फतवा लेके दीजिएगा। नाम रखा अब्दुल मुत्तलिब ने, क्या कुरान ने इसी नाम को इस्तेमाल किया या नहीं किया? वमा मोहम्मद, मोहम्मद कुछ नहीं है इल्ला रसूल, मगर अल्लाह का रसूल है। फिर जुमला रुक के यहाँ तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वालों अकीदों के दामन में बांध के ले जाइएगा। इरफान देखा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब का, इरफान देखा है नबी की माँ का, इरफान देखा है नबी के अहलो अयाल का, नबी के चाहने वालों का, नबी के अजदाद का, यानी जिनका रखा नाम अल्लाह कुरान में इस्तेमाल करे उन्हें सरकार अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। जिनका रखा नाम अल्लाह कुरान में इस्तेमाल कर दे तो फिर कैसे रखा? बिदून इल्हाम मुमकिन नहीं है। नाम मोहम्मद रखा, तरबियत करना शुरू की। एक जुमला यहाँ रुक के कहूंगा, बचपने का आलम है मगर बचपना नहीं है। होगी वसूलदार मुझे अहले अदब से, अदब शनासों से, बचपना नहीं है। बचपना होता है दो तरह का, एक होता है सिन्नी बचपना, एक होता है फिक्री बचपना। सिन्नी बचपना यानी उम्र छोटी हो, फिक्री बचपना यानी जहन छोटा हो। ये सिन्नी बचपने से तो गुजरते हैं, फिक्री बचपने से कभी नहीं गुजरते। और ये तारीख निगारों ने लिखा, जब रिजाई भाई लेके जाते थे खेलने के लिए तो नबी बाजू पकड़ के कहते थे हम इस बात के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हुक्मा सफिया, हजरत यहया के तस्करे में पुकारा। ये फिक्री तौर पे बुलूग की सरहदों में होते हैं। अब बचपने का वो आलम है। और उस जमाने में भी कि जब देखिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखिए कि जिस जमाने के अंदर बुराई ऐने सवाब समझा जाता था, मौजूद है। किसी मुआशरे में एक बुराई अगर राइज हो जाए उसकी कबाहत खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बेपर्दगी राइज है या नहीं है? चुप तो ऐसे करके जैसे यहाँ राइज नहीं, राइज है ना? क्या है? अब किसी बेपर्दा को कहिए कि आपने बेपर्दगी किया, बशर्ते कि उनकी हालत न की जाए, वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आगे से जवाबात दिए जाते हैं कि पर्दा नजर का होता है, ला शक का फी नजर का भी पर्दा है। जी आपके लिए भी कुरान ने इल्जामी करार दिया, नजर का भी पर्दा है। पर्दगी राइज है लेकिन इसकी कबाहत कोई आशना नहीं है। और ऐसे कई गुनाह हैं जो मुआशरे के अंदर राइज हैं लेकिन उनकी कबाहत असलन खत्म होती जा रही है। क्यों? आम इतने हो गए। उस मुआशरे के अंदर शराब नोशी, बिल्कुल अशार गोई और अशार गलत किस्म के, वो जो जिनका माहासिल दरुस्त नहीं होता था, वरना टेक्निकली लुगत के एतबार से तो दरुस्त होते थे। अब अशार गोई और ऐसी ऐसी बुराइयां कि मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़े इतना फसाद। लेकिन नबी का दामन कितना पाक। यहाँ तो मस्जिद की पहली सफ में कोई ऐसा नमाजी आ जाए जो पूरा महीना ना आता हो तो अगली सफ वाले नमाजी घूर घूर के इसे देखते हैं, किधर आए? ऐसा ही है ना। और अल्लाह सलामत रखे। मैं एक जुमला रुक के कहता हूँ, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, ये आपने लुत्फ फरमाया, बुजुर्गान ने शफकत फरमाई जो मैं यहाँ आ गया, वरना इतने बुजुर्गान उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं सुनना बाइस से सआदत समझता हूँ। और एक जुमला मैं आल पाकिस्तान हमेशा डंके की चोट पे करता हूँ, मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रही, लेकिन हकीकत में जुमला कह रहा हूँ। हम तो 1 घंटे के लिए आते हैं, हम तो 40 मिनट्स के लिए आते हैं, हम 50 मिनट्स के लिए आते हैं। असले जहाद साहिबाने मेहराब कर रहे हैं, समझो है आप असले जहाद साहिबाने मेहराब कर रहे हैं। तो अल्लाह सलामत रखे। बड़ा मेरा जी खुश हुआ, बड़ा खुदावंद मुताल का शुक्र कि ऐसा इत्तेफाक है, ऐसी बज़्म सजी हुई, अल्लाह सलामत रखे। तो आप देखिए ना अज़ीज़ान गिरामी कदर, मस्जिद में पहली सब वाले नमाजी उस एक को देखेंगे, जबकि याद रखिएगा गुनहगार से नफरत न कीजिएगा, उसके गुनाह से नफरत कीजिएगा। शख्स से नफरत नहीं होनी चाहिए, उसे देखेंगे। और अगर खुदा न खास्ता माजी में कोई ऐब करता रहा हो तो एक बुजुर्ग रुकेंगे और पूछेंगे छोड़ दिया? नबी ने 40 साल तक अपना किरदार बनवाया। किरदार बनवाने के बाद मेरे नबी ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। वो 360 खुदाओं के मानने वाले नबी के सामने खड़े हो गए, लेकिन किसी ने खड़े होकर हर एक ने ये तो
کہا تیرا کلمہ درست نہیں ہے، لیکن کسی نے محمد کے کردار پہ شک نہیں کیا۔ تو جو محمد کے کردار پہ شک نہ کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی محمد کے دماغ پہ شک کرے، وہ عرب کے مشرکوں سے بدتر ہے۔ کردار پہ شک نہیں کیا انہوں نے، بے بات کردار تھا۔ پھر جملہ رک کے یہاں کہہ دوں، ایسا ہونا چاہیے کردار کسی کا، سنیاں تو سنی رہی ہیں، مسلک کوئی بھی رکھیے، شیعہ ہے تو شیعہ رہیے، لیکن کردار ایسا ہو کہ فیصل آباد کی اس مارکیٹ میں اگر کوئی کافر بھی آئے تو کہے نبی کے امتی سے سودا کر رہا ہوں۔ جو ہے یا نہیں ہے، کردار کو منوایا۔ اور یہ تو دیکھیے نا، یہ مزاج ہے ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مزاج کو بدلا اسلام نے، مزاج کو بدلا قرآن نے، اس نے پریکٹیکل پہلے کروایا، تھیوری بعد پہ پیش کی، اور یہ کہہ کر گویا پیش کی کہ اگر قرآن میں اور ذات مصطفیٰ میں فرق آئے، یا کتاب میری نہ سمجھنا یا نبی میرا نہ سمجھنا۔ من نوعاً قرآن کا عکاس بن کے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ بچپنے کو سمرائز کریں اور بات کو آگے بڑھائیں، بس ٹائم بھی میرا بڑھ رہا ہے اختتام کی طرف۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد المطلب علیہ السلام دنیا چھوڑ رہے ہیں، ماں دنیا سے جا رہی ہے، پھر سایہ کس کا ملا؟ حضرت ابو طالب کا، جو خود اتنے بڑی ہستی، میں گزشتہ دنوں پروگرام تھا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے ساتھ، اہل سنت ان کے نام سے بخوبی آشنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن عظیم اور عرفان ابو طالب، احادیث موضوعہ شام والے پہ، ٹھیک ہے، اور کئی ٹھیک ہے، انہوں کے شاہکار ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، جملہ بڑا خوبصورت تھا، ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا، جو مقتل پہ رسول کے مقتل پہ اپنے بیٹوں کو سلائے، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ پسند آیا ڈاکٹر صاحب کا یہ جملہ، یہ ایک نئی تعبیر تھی نا۔ انہوں نے کہا جو مقتل رسول پہ بیٹوں کو سلاتا تھا، کبھی علی کو سلاتا تھا، کبھی جعفر کو سلاتا تھا، کبھی عقیل کو سلاتا تھا، کبھی ابو طالب علیہ السلام کا بابا طالب کو سلاتا تھا۔ تو اب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پال پوس کر بڑا کیا۔ یا جملہ رک کے کہوں، تذکرہ کسی کا بھی ہو، حضرت علیمہ سعدیہ کا تذکرہ بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے، لیکن جس حد تک ملتا ہے میں اسی حد تک قبول کروں گا۔ وہ باکردار تھیں، ہاں وہ باکردار تھی۔ بی بی ام ایمن کا تذکرہ بھی ملتا ہے، مرضیہ کا بھی ملتا ہے، محسنہ کا ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کا ملتا ہے وہ حضرت ابو طالب ہے۔ اور ابو طالب نے کوئی احسان نہیں کیا ذات مصطفیٰ پہ، اپنا فریضہ عطا کیا۔ آپ کہیں گے جب فرض ادا کیا تو کمال کیا تھا؟ جس ہستی کو اللہ اس قابل سمجھے کہ وہ مصطفیٰ کی پرورش کرے، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اب پال پوس کر بڑا کیا، اور جب انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ابتدا میں انہوں نے خریدنا چاہا۔ اب یہ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے گا، جس نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے دیا، محشر میں اسی کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے۔ بس اسی عقیدے کے ساتھ اس کے سامنے چلے جانا۔ اب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھنا شروع ہوئے، قرآن کی تعلیمات آگے پہنچانا شروع کی، اور قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، بس وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ قرآن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور قرآن نے جا بجا تعریف مصطفیٰ بھی کی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خلق ہے ایک خلق ہے۔ وہ خلق میں بھی بے مثال ہے، وہ خلق میں بھی بے مثال ہے۔ خلق مصطفیٰ یعنی لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی جتنا حسن میرے نبی کا ظاہری طور پہ تھا، اتنا حسن کسی اور کا نہیں تھا۔ جملہ رک کے پیش کروں، جس کی انگشت سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، 4444 معجزات کتابوں کے اندر
درج ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. اب میں کچھ اوصاف مصطفیٰ بیان کر دیتا ہوں، لیکن میں قرآن سے بیان کروں گا. قرآن والی نعت سنیں گے. اب اس پہ تفسیر باطنی بھی ہے اور کچھ کا صریح طور پہ ترجمہ یہی ہے. علماء کرام موجود ہیں، میں تفسیر باطنی کے تحت بھی پیش کرتا جاتا ہوں، صریح طور پہ بھی پیش کرتا جاتا ہوں. قرآن نے تعریف مصطفیٰ کی ہے، چہرے کی بھی کی ہے، آنکھوں کی بھی کی ہے، سینے کی بھی کی ہے، پشت کی بھی کی ہے، چپ رہیں گے تو بھی کی ہے، بولیں گے تو بھی کی ہے، قدموں کی بھی کی ہے. اچھا، جب مصطفیٰ کے چہرے کی تعریف کی تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر باطنی کے تحت، والشمس وضحاها. جب زلفوں کی تعریف کی تو فرمایا واللیل اذا یغشی. جب سینے کی تعریف کی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک. جب پشت کی تعریف کی تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک. جب نبی کی زبان کی تعریف کی تو فرمایا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب نبی کے ہاتھوں کی تعریف کی تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب نبی کے قدموں کی تعریف کی تو فرمایا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی. اس نے چہرے کی بھی تعریف کی، اس نے زلفوں کی بھی تعریف کی، اس نے زبان کی بھی تعریف کی، اس نے قدموں کی بھی تعریف کی، اس نے ہاتھوں کی بھی تعریف کی. لیکن وجود مصطفیٰ میں سے دو چیزیں مجھے قرآن میں ایسی ملی کہ جن کو نبی کی نہیں اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول آپ سنگریزے نہیں پھینک رہے تھے بلکہ میں سنگریزے پھینک رہا تھا. ایک زبان کے متعلق کہہ رہا ہے ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے رسول آپ وہی بولتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے. یعنی اس نے نبی کے قدموں کو اپنے قدم نہیں کہا، نبی کے سینے کو اپنا سینہ نہیں کہا، نبی کی پشت کو اپنی پشت نہیں کہا. ہاں لیکن نبی کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا، نبی کی زبان کو اپنی زبان کہا. تو پورے قرآن کے اندر خدا نے ہاتھوں کو بھی اپنا کہا، زبان کو بھی اپنا کہا. تو کوئی مقام ایسا آئے جب ہاتھوں سے کوئی عمل انجام دے رہا ہو، زبان سے کچھ کہہ رہا ہو، تو گویا نبی نہیں انجام دے رہا، اللہ انجام دے رہا ہے. گویا نبی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. پھر جملہ پہنچانے کی اجازت دیجیے. غدیر میں علی کو نبی نے بلند نہیں کیا، اللہ نے بلند کیا. نبی نے مولا نہیں بنایا، اللہ نے مولا. صبح کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، ہر میدان میں بولا. سلیمان علی اکنارے حیدری. من کنت مولا، من کنت مولا. میرا خواب ہے خیبر، دم مست کلندر، دم مست کلندر. سلیمان علی اکنارے ظاہری طور پہ نبی اعظم کی تعریف کی اور خلق میں بھی تعریف کی. خلق اور خلق میں ڈفرنس ہی ہے. خلق ظاہری طور پہ، خلق باطنی طور پہ. انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم پہ ہیں. جب خلق عظیم پہ ہے اسی لیے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ رول ماڈل موجود ہے. کس کے لیے؟ جو 1400 سال پہلے آئے تھے ان کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے، مابعد والوں کے لیے بھی ہے. کیسے ہے نمونہ؟ اب جو نبی نے کیا منہن تو وہ نہیں کر سکتے، 100% تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا 1% تو کر سکتے ہیں. نبی صادق تھا، حسنین عباس جھوٹ نہیں بولے گا. نبی امین تھا، تو ایسا نہ ہو فیصل آباد میں بس امین پور ہی ملے، باقی امین ڈھونڈنے سے نہ ملے. ناراض نہیں ہے تو صلوات کی تلاوت فرمائیے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین رول ماڈل موجود ہے. اور جیسے آغا فضل عباس صاحب نے جملہ پڑھا، بالکل خوبصورت جملہ ہے کہ ہم نے تلوار والا اسلام تو دیکھا، لیکن یہ غلطی ہے امت مسلمہ کی کہ اسلام پھیلا تلوار سے. اگرچہ تلوار بھی میرے مرشد علی کی چلی، باقیوں کی تو ایسے زنگ آلود تھی کہ جیسے ہمارے یہاں گارڈوں کا اسلحہ زنگ آلود ہوتا ہے کہ وہ موقع پہ نہیں چلتا. تلوار بھی علی کی چلی، لیکن پھر بھی میں جملہ پر سرے ممبر یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا،
اسلام کردار مصطفیٰ سے پھیلا ہے۔ کوئی کوڑا پھینکتا تھا تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتے رہے، اور دیکھ لیجئے فتح مکہ کے وقت جنہوں نے بعد میں اسلام میں خرابی کی انہیں بھی امان دی یا نہیں دی؟ ہاں، لیکن جب جو کوئی لڑنے آیا تو پھر اس کے سامنے سینہ سپر ہوئے، علی کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، باوفا صحابیوں کے ساتھ نبی سینہ سپر ہوئے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، اگر رسول کے امتی ہو نا، رسول کے امتی ہو، یہ پیغام سوشل میڈیا کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے پہنچاؤں گا، بات کو آگے بڑھاؤں گا، اگر رسول کے امتی ہو تو پھر ذرا سینے کو چوڑا کر کے اپنے سینے کو اس گولی کا اہل بناؤ کہ جو مسلمان کے سینے پہ چلنی ہو تمہارا سینہ اس کے لیے حاضر ہو جائے۔ آج دیکھ لیجئے، آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر مظلومین فلسطین پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے نہ صحیح محمد اور رسول اللہ تو پڑھتے ہیں نا، لیکن کون ہے جو ان کا دفاع کر رہا ہے؟ بس وہی کر رہے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا خیال؟ آپ کہیں گے ہم تو مولانا وہاں جا نہیں سکتے، ہمیں کہاں بھیج رہے؟ ہم بھی نہیں جا سکتے، لیکن کیا میرے ہاتھ، میری زبان، میرے اعمال حمایت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یقیناً خداوند متعال سلامت رکھے، ہم اور آپ اپنی طرف متوجہ، ہمیں بس اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ نبی کے کردار سے اسلام پھیلا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ امتی تو سارے مصطفیٰ کے ہیں، جملہ رک کے پیش کروں، پھر نبی کے ماننے والوں کو ایسا با کردار ہونا چاہیے نا کہ اگر وہ ظہرین کے وقت یا ظہر کے وقت اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن نہ کر کے جائے، واپسی پہ ہر چیز سلامت ملے۔ اگر یہ بات سمجھ لی نا ہم نے تو ہم نے میلاد گویا منا لیے۔ اب این ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو ٹھیک ہے باتیں پچھلی نہ پسند ہو وہ اگلی کو دلیل بنائے، وہ کہ مولانا میلاد کے منکر تھے۔ نہیں، میں میلاد کا منکر نہیں ہوں، میلاد منائیے، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ اور دیکھیے نا، کل تک جنہوں نے نواسے کا جلوس نکالا تھا آج وہی میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں۔ کل تک جو علم لے کے آتے تھے آج وہی جناب علی رسول اللہ کا پرچم لے کے آ رہے ہیں۔ کل تک جو برادران اہل سنت ہمیں سبیلے کرواتے تھے آج ہم انہیں نبی کا لنگر کھلا رہے ہیں۔ لیکن ایک جملہ رک کے کہوں گا، شیعہ سنی صاحبان، عقیدے تبدیل کرنے کے لیے، مذہب تبدیل کرنے کے لیے یہ کانفرنسز، یہ مجالس نہیں ہوا کرتی، لیکن میں طفل مکتب ہونے کے ناطے میلاد وہ مناؤ کہ جیسا میلاد منا کے نبی کے سامنے محشر میں سرخرو ہو سکو۔ یہ لائٹنگ یہ تو ہوتا رہے گا۔ اور وہ پھر مجھے یہ ایک اور مولانا کے ان کا نام ہمارے ذہن سے اسکپ ہو رہا ہے، وہ بھی ٹی وی چینل پہ ہی تھے، میرا نہیں سنی بھائی کا تھا، آخر میں کوئی پنجتنی ان کے نام کے ساتھ آتا تھا۔ انہوں نے کہا بھلا وہ چائنا کی لائٹوں کا یہ جلتی بھی ہیں اور جلاتی بھی ہیں۔ تو یہ جلتی بھی ہے، توجہ ہے آپ، یہ جلتی بھی ہیں، یہ جلاتی بھی ہے۔ تو بہرحال یہ لائٹنگ، یہ روشنیاں تو ہوتی رہیں گی، لیکن اصل کو فراموش نہ کیجئے، اصل کو فراموش نہ کیجئے۔ اصل کیا ہے کہ نبی کے امتی ایسے ہوں کہ زمانے کو پتہ لگے رسول کے امتی ہیں۔ پر زیادہ میں زیادہ برڈن نہیں بنے گا انشاءاللہ العزیز، آپ پریشان نہ ہو جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب نبی کی تعریفیں کرنے کا حق یہ ہے، اگر چہرے کی تعریف کرو تو پھر چہرہ تمہارا بھی اس قابل ہو جو اللہ کو جھکتا نظر آئے۔ اگر ہاتھوں کی تعریف کرو تو تمہارا ہاتھ اس قابل ہو جو کسی کے گریبان میں نہ جائے۔ اگر زبان کی تعریف کرو تو زبان ایسی ہو کہ جو کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ ختم میری بات، تمام کی میں نے، لیکن آخر میں ایک قصیدہ پڑھوں گا۔ پریشان عباس بھائی دیکھ رہے ہیں مسکرا مسکرا کے، آپ پریشان ہے کہ مولانا قصیدہ کیسے پڑھیں گے؟ قصیدہ ہے منظوم، ختم میں نے کرنا ہے، اس کے بعد جی چاہتا ہے کہ سارے کھڑے بیٹھے احباب شیعہ سنی مل کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے تاکہ پتہ چلے رسول اللہ کے ماننے والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں۔ اور میں نے بہت زحمت دی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب بزرگان سلامت رہے۔ شہید محسن نقوی علی اللہ مقامہ نے لکھا، طولانی نعتیہ کلام ہے، لیکن وجود مصطفیٰ کیسا ہے؟ استعارے، تشبیہات، کنائے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس میں سے چند قطعات میں پڑھوں گا۔ کہا اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، ایسے نہیں کہوں گا میں بھی، میں شہید نے ایسے کہا، بآواز بلند صلوات پڑھے پھر میں پڑھوں گا۔ وہ اللہ کے
کے بندو انصاف کرو، اگر میں نے کرسی ہٹائی ان کے احترام میں ہٹائی تھی، اس لیے نہیں ہٹائی کہ آپ خاموش رہو، تو اس کے اضافی نمبر مجھے ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے؟ ہاں کتنی مشقت مجھ سے ہوئی، کہا اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں الفاظ بھی سطرے بھی قلم بھی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہے، گردن ہے کہ برفر کے زمین و جسریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا میدان، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا نگینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب و تندہ پیمبر، حرف بے ثنا خانی و خامہ بے سریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بو سقائے رف و جبریل، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خط و خال۔ اہل فیصل آباد میں ختم کرنے جا رہا ہوں، کہاں کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے، کیا کوئی بتائے تیری سرحد ہے کہاں تک، پہنچی ہے وہاں پر تیری نالین کی مٹی، خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ جہاں تک، کھڑے بیٹھے ہوئے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔